بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ جب سے میری شادی ہوئی تھی میری زندگی بے حد مشکل ہو گئی تھی۔ میں نے سب گھر والوں کے خلاف جا کر اپنی مرضی سے اپنی پسند کی شادی کی تھی، مگر اب یہی شادی کر کے میں بری طرح سے پچھتا رہا تھا۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے میں نے اپنی زندگی کی سب سے بڑی غلطی کر دی ہو۔ اپنی امی کی بات نہ ماننے کا پچھتاوا مجھ سے کسی ناح کی صورت لپٹ گیا تھا۔ ہم لوگ جس محلے میں رہا کرتے تھے وہاں ہمارے سامنے والے گھر میں ایک فیملی کچھ ہی عرصہ پہلے آئی تھی۔ یہ لوگ اس گھر میں بطور کرایہ دار آئے تھے۔ یہ گھر بالکل ہمارے گھر کے سامنے تھا، اسی لیے اکثر آتے جاتے ان لوگوں پر نظر پڑ جایا کرتی تھی۔ اس گھر میں جو صاحب رہنے آئے تھے وہ اپنی بیوی اور 3 بیٹیوں سمیت اس گھر میں رہ رہے تھے۔ ان کی تینوں بیٹیاں خوبصورتی میں اپنی مثال آپ تھیں۔ امی کا ان کے گھر آنا جانا ہوا تو اکثر امی کے منہ سے سنا کرتا تھا کہ ان کی تینوں بیٹیاں بہت کھلے ذہن کی ہیں، مگر میں نے کبھی امی کی اس بات کی جانب دھیان نہیں دیا تھا۔ ان کی ماں تو ایک اچھی خاتون تھی، مگر امی کو حیرت ہوتی تھی کہ وہ اپنی تینوں بیٹیوں کو کیوں نہیں روکتی ہیں۔ ان کی تینوں بیٹیاں روز ہی خوب تیار ہو کر گھر سے نکلتی تھیں۔ وہ لوگ مختلف جگہوں پر نوکری کرتی تھیں اور روز ہی بن ٹھن کر اپنے گھر کے دروازے کے باہر کھڑی ہوتی تھیں۔ سارے ہی محلے والے روز ہی آتے جاتے انہیں دیکھتے تھے، مگر ان لڑکیوں کو کسی کے بھی یوں دیکھنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ میں روز ہی صبح 8 بجے آفس جانے کے لیے گھر سے نکلتا تھا، چونکہ ہمارا گھر ان کے بالکل سامنے تھا، اسی لیے ان لڑکیوں سے روز ہی آمنا سامنا ہو جایا کرتا تھا، مگر میں نظریں بچا کر نکل جایا کرتا تھا۔ میں نسبتاً ایک سیدھے سادے مزاج کا لڑکا تھا۔ یوں لڑکیوں کو دیکھنا اور ان کے ساتھ وقت گزارنا میرا مشغلہ ہرگز بھی نہیں تھا، اسی وجہ سے میں ان کی جانب دھیان نہیں دیتا تھا اور اپنے کام سے نکل جایا کرتا تھا۔ ایک روز میں آفس سے جلدی گھر آیا۔ مجھے اس دن اپنی طبیعت کچھ بہتر نہیں لگ رہی تھی، اسی لیے میں جلدی چھٹی لے کر اپنے گھر آ گیا۔ جب میں گھر میں داخل ہوا تو وہی خاتون ہمارے گھر میں بیٹھی تھیں جو ہمارے سامنے والے گھر میں شفٹ ہوئی تھیں۔ مجھے گھر میں جلدی داخل ہوتے دیکھ کر امی نے ان سے میرا تعارف کروایا۔ میرا تعارف کرواتے ہوئے امی کے لہجے میں فخر تھا۔ میں اپنی امی کا اکلوتا بیٹا تھا اور امی مجھ سے بے حد محبت کرتی تھیں۔ مجھ سے بڑی 2 بہنیں تھیں جو اپنے گھر کی ہو گئی تھیں اور اب اپنے سسرال میں خوش و خرم زندگی گزار رہی تھیں۔ دونوں اکثر امی سے ملنے گھر آتی رہتی تھیں، اسی وجہ سے امی کو بھی سکون تھا اور وہ یہی سب باتیں اس عورت کو بتا رہی تھیں۔ میں ان کو سلام کر کے اپنے کمرے میں چلا گیا تھا، ورنہ میں روز ہی کام سے واپس آ کر امی کے سرہانے ضرور بیٹھا کرتا تھا، مگر آج ان کی وجہ سے مجھے وہاں بیٹھنا کچھ مناسب نہیں لگ رہا تھا۔ اسی وجہ سے میں اپنے کمرے میں آ گیا، اور ویسے بھی میری طبیعت کچھ ٹھیک نہیں تھی۔ میں بستر پر لیٹتے ہی سو گیا۔ جب میری آنکھ کھلی تو رات ہو چکی تھی۔ میں فوراً ہی اپنی جگہ سے اٹھا، کیونکہ میں کافی دیر تک سوتا رہا تھا۔ جب میں اٹھ کر اپنے کمرے سے باہر آیا تو امی باورچی خانے میں مصروف تھیں۔ میں ان کے سامنے بیٹھ گیا۔ مجھے دیکھ کر امی نے فکر سے میری جانب دیکھا اور مجھ سے پوچھنے لگیں کہ کیا ہوا، آج تمہاری طبیعت کچھ ٹھیک نہیں لگ رہی۔ میں نے اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے امی سے کہا کہ ہاں امی، میری طبیعت کچھ ٹھیک نہیں تھی اور وہ خاتون بھی آئی ہوئی تھیں۔ امی نے سر ہلا دیا اور مجھ سے کہنے لگی کہ تم ہاتھ منہ دھو لو، میں کھانا لگاتی ہوں۔ میں نے اس بات میں سر ہلایا اور منہ دھو کر کھانے کی میز پر آ گیا، مگر آج امی مجھے معمول سے زیادہ خاموش لگی تھیں۔ میں نے ان کی خاموشی نوٹ کی اور ان سے پوچھا کہ کیا ہوا امی، آج آپ بہت خاموش ہیں۔ میری بات سن کر امی نے ایک ٹھنڈی سانس بھر کر میری جانب دیکھا اور کہنے لگیں کہ زمانے میں لوگوں کے اتنے دکھ ہیں کہ سمجھ نہیں آتا کہ اتنے اچھے دیکھنے والے لوگ بھی اس طرح سے دکھی ہو سکتے ہیں۔ میں نے اچنبے سے امی کی جانب دیکھا اور ان سے کہا کہ کیا ہوا امی، آج آپ ایسی باتیں کیوں کر رہی ہیں، سب کچھ ٹھیک تو ہے۔ امی نے میری جانب دیکھا اور کہنے لگیں کہ آج جو خاتون ہمارے گھر آئی تھی ان کے دکھ سن کر میرا دل بجھ سا گیا ہے۔ جب سے وہ گئی ہیں میرا تو کسی بھی کام میں بالکل بھی دل نہیں لگ رہا ہے۔ میں نے منہ میں نوالہ ڈالتے ہوئے امی سے کہا
کہ یہ تو وہی خاتون ہیں جو ہمارے سامنے والے گھر میں رہنے کے لیے آئی ہیں۔ امی نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ میں نے امی سے پوچھا کہ ایسا کیا ہوا ہے ان کے ساتھ جو ان کی کہانی سن کر آپ یوں افسردہ ہو گئی ہیں کہ آپ کا آج کسی بھی کام میں دل نہیں لگ رہا ہے۔ امی نے ایک سرد آہ بھری اور کہا کہ لوگ جیسے دکھتے ہیں وہ ہرگز بھی ویسے نہیں ہوتے ہیں۔ ہم کسی کی زندگی دیکھ کر اندازہ نہیں لگا سکتے ہیں کہ وہ اپنی زندگی میں خوش اور مطمئن ہے بھی یا نہیں۔ میں نے کھانا کھاتے ہوئے اس بات میں سر ہلا دیا۔ امی کچھ دیر تک تو گہری سوچ میں ڈوبی رہیں، پھر کہنے لگیں کہ ہمارے سامنے والے گھر میں جو لوگ رہنے آئے ہیں ان کی 3 بیٹیاں ہیں، مگر یہ تینوں لڑکیاں اس عورت کی سگی بیٹیاں نہیں ہیں۔ ان بچیوں کی ماں کے مرنے کے بعد اس عورت کی شادی ان کے باپ سے ہوئی تھی۔ اس وقت کی بچیاں بھی خاصی سمجھدار تھیں، مگر ان لڑکیوں نے کسی بھی صورت اپنے باپ کی دوسری شادی کو قبول نہیں کیا۔ میں نے کھانا کھاتے ہوئے امی سے پوچھا کہ ان کی ماں کی موت کیسے ہوئی تھی جو ان کے باپ کو دوسری شادی کرنے کی نوبت آئی۔ امی نے دکھی دل جواب دیا کہ ان لڑکیوں کی ماں کو کینسر جیسی مہلک بیماری تھی، اسی وجہ سے کافی سال بیمار رہنے کے بعد ان کی ماں کا انتقال ہو گیا۔ اب گھر کو سنبھالنے والا کوئی نہیں تھا، اسی وجہ سے رشتہ داروں نے ان کے باپ سے اس عورت کی شادی کروا دی۔ یہ عورت بھی بیوہ ہو چکی تھی، اس کے شوہر کا انتقال ایک حادثے میں ہو گیا تھا، اسی وجہ سے اس عورت کی شادی ان بچیوں کے باپ سے ہو گئی۔ میں نے نوالہ منہ میں رکھتے ہوئے امی سے کہا کہ امی دیکھا جائے تو اس دنیا میں لوگ جس قدر دکھی ہیں، مگر ہمیں بس اپنا دکھ نظر آتا ہے۔ ہم لوگ یہ بات تو کبھی سوچتے ہی نہیں کہ ہم سے زیادہ پریشان حال لوگ اس دنیا میں موجود ہیں۔ امی نے میری بات سن کر اس بات میں سر ہلایا اور کہنے لگی کہ اگر لوگ دوسروں کا دکھ محسوس کرنے لگیں گے تو کئی پریشانیاں ختم ہو جائیں، مگر ہمیں اپنے دکھ کے سامنے کسی اور کے دکھ نظر ہی کب آتے ہیں؟ ہم لوگوں کو تو دوسروں کے دکھ صرف اور صرف ڈرامہ ہی لگتے ہیں۔ میں نے سمجھتے ہوئے اس بات میں سر ہلا دیا۔ میں نے امی سے پوچھا کہ پھر کیا ان کی تینوں بیٹیوں نے انہیں اپنی ماں کے روپ میں قبول کر لیا؟ امی ایک سرد آہ بھر کر کہنے لگیں کہ سارا دکھ تو اسی بات کا ہے۔ ان لڑکیوں نے کبھی بھی اپنی ستیلی ماں کو قبول ہی نہیں کیا ہے، ہمیشہ ان سے بدتمیزی کرتی ہیں اور ان کی کوئی بات نہیں مانتی ہیں۔ پھر امی میری جانب جھک کر کہنے لگیں کہ جبھی تو مجھے اس بات پر حیرت ہوتی تھی کہ یہ عورت اتنی پرہیزگار اور نمازی ہے تو اس عورت کی بیٹیاں کس پر چلی گئی ہیں؟ آج پتہ چلا کہ لڑکیاں تو اس عورت کی بیٹیاں ہی نہیں ہیں، جبھی تو بالکل ہی مختلف مزاج کی ہیں۔ مجھے تو ان لڑکیوں کے مزاج ایک آنکھ نہیں بھاتے ہیں۔ دیکھو تو کس طرح سے روز صبح سویرے تیار ہو کر اپنے گھر کے دروازے پر کھڑی ہو جاتی ہیں اور پوری دنیا کے لیے دعوت نظارہ بن جاتی ہیں۔ میں جب روز صبح گھر سے نکلتا تھا تو امی مجھے اپنے کمرے کی کھڑکی سے دیکھ رہی ہوتی تھیں، تو ان کی نظر ان لڑکیوں پر بھی جاتی تھی، اور اسی بات کا امی کو غصہ تھا کہ ان لڑکیوں کو ذرا بھی شرم نہیں ہے کہ کس طرح سے سب کے سامنے یوں تیار ہو کر کھڑی ہیں۔ میں نے امی سے پوچھا کہ کیا ان کے ابو ان لڑکیوں کو بالکل بھی روکتے ٹوکتے نہیں ہیں؟ میری بات سن کر امی نے غصے سے کہا کہ اگر آج ان لڑکیوں کی جاب ان کو روکتا اگر آج ان لڑکیوں کا باپ ان کو روکتا ٹوکتا تو یہ نوبت ہرگز بھی نہیں آتی۔ فوراً تو مجھے بتا رہی تھی کہ اگر وہ ان لڑکیوں کو کچھ غلط کرنے سے منع کرتی ہے تو فوراً ہی ان کا باپ ان کی حمایت میں بولنے لگتا ہے اور اسے ہی غلط ٹھہرا کر خاموش کروا دیا جاتا ہے۔ اسی وجہ سے اب اس نے بھی زیادہ بولنا چھوڑ دیا ہے۔ میں نے امی کو یوں دکھی دیکھتے ہوئے امی سے کہا کہ امی چھوڑیں، یہ ان کے گھر کا معاملہ ہے، ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ امی نے میری جانب گھور کر دیکھا اور کہنے لگیں کیا تمہیں کسی بھی قسم کا کوئی دکھ نہیں ہوا ہے؟ وہ لڑکیاں اس بیچاری عورت کے ساتھ کیسا سلوک کر رہی ہیں اور تم کتنے اطمینان سے یہ بات بول رہے ہو؟ میں امی کی بات سن کر سٹپٹا گیا۔ امی مجھ سے توقع کر رہی تھی کہ میں بھی اس عورت کے دکھ میں برابر کا شریک ہو جاؤں۔ میں نے امی سے کہا کہ امی، آپ نے ابھی سکے کا ایک ہی رخ دیکھا ہے، آپ کو دوسرے رخ کے بارے میں کچھ بھی معلوم نہیں، اسی لیے بہتر ہے کہ کوئی بھی رائے بنانے سے پہلے ہمیں ایک سکے کے دونوں رخ کے بارے میں معلوم ہو، جب ہی ہمیں کسی کے بارے میں رائے بنانی چاہیے۔ امی نے گھور کر میری جانب دیکھا اور میز سے کھانے کے برتن سمیٹنے لگیں۔
امی کو اس وقت اس عورت سے زیادہ معصوم اور دکھی کوئی نہیں لگ رہا تھا۔ میں سمجھ گیا تھا کہ اس معاملے میں امی سے بحث کرنا بالکل فضول ہے۔ امی کا بگڑتا ہوا موڈ دیکھ کر میں نے امی سے کہا کہ امی، مجھے اپنے ہاتھ کی 1 کپ چائے پلا دیں تاکہ میری تھکن اتر جائے۔ امی نے مسکرا کر میری جانب دیکھا اور کہنے لگیں، تم بیٹھو، میں بس ابھی لے کر آتی ہوں۔ میں کھانے کی میز سے اٹھ کر صوفے پر بیٹھ گیا اور چائے کا انتظار کرنے لگا۔ مجھے ہمیشہ سے ہی امی کے ہاتھ کی چائے بہت پسند تھی۔ میں امی کو کبھی اداس نہیں دیکھ سکتا تھا، کیونکہ میری امی مجھے پڑھانے لکھانے کے لیے بہت ہی محنت کی تھی۔ اسی لیے اب میں سمجھتا تھا کہ انہیں خوشیاں دینا میرا فرض ہے۔ اگلے دن میں آفس جانے کے لیے گھر سے نکلا تو آج ان تینوں لڑکیوں میں سے بس ایک لڑکی گھر کے دروازے پر کھڑی تھی۔ میں نے ایک نظر اس لڑکی کی جانب دیکھا۔ آج اس کی دونوں چھوٹی بہنیں اس کے ساتھ موجود نہیں تھیں۔ وہ دونوں روزانہ کالج کے یونیفارم میں ملبوس ہوتی تھیں۔ میں نے سوچا کہ آج شاید وہ جلدی کالج جا چکی ہیں، جب بھی یہ لڑکی آج اکیلی کھڑی ہے۔ یہ لڑکی گھر کے کپڑوں میں ملبوس ہوتی تھی۔ ایسا لگتا تھا کہ جیسے یہ کہیں نوکری کرنے جاتی ہے۔ میرے ذہن میں امی کی کل کی باتیں گردش کر رہی تھیں، اسی لیے میں غیر ارادی طور پر اس لڑکی کو دیکھ رہا تھا۔ اسی اثنا میں اس لڑکی کی میری جانب نظر اٹھی تو میں نے ہڑبڑا کر اپنی نظریں اس لڑکی کی جانب سے ہٹا لی، مگر اس لڑکی نے غور سے میری جانب دیکھا۔ میں فوراً ہی اپنی بائک نکال کر وہاں سے چلا گیا، کیونکہ میں ایک شریف لڑکا تھا۔ میں نے ساری زندگی کبھی کسی لڑکی کی جانب نہیں دیکھا، بس آج غیر ارادی طور پر میری نظریں اس لڑکی پر جم گئی تھیں۔ مگر میں یہ بات ماننے پر مجبور ہو گیا تھا کہ وہ لڑکی بے حد خوبصورت تھی۔ خوبصورتی اس پر تمام ہوتی تھی۔ دودھ جیسی سفید رنگت پر اس کی بڑی بڑی غزالی آنکھیں قیامت ڈھا رہی تھیں۔ نازک سراپے پر اس گھٹنوں کو چھوتے لمبے بال اسے کسی اور ہی دنیا کا باسی بنا رہے تھے۔ میں نے اپنی ہی سوچ پر خود کو ڈپٹا اور آفس میں خود کو کاموں میں مصروف کر لیا، مگر رہ کر اس لڑکی کا سراپا میری نظروں میں گھوم رہا تھا۔ مجھے آج اپنی کیفیت پر حیرت ہو رہی تھی۔ بڑی مشکل سے میں نے وہ دن گزارا تھا۔ شام ہوتے ہی میں گھر جانے کے لیے روانہ ہو گیا۔ آج وہ سکون سب ختم ہو گیا تھا۔ اگلے دن میں دوبارہ آفس جانے کے لیے نکل رہا تھا تو وہی لڑکی مجھے اکیلی کھڑی دکھائی دی۔ آج بھی اس کی دونوں چھوٹی بہنیں اس کے ساتھ موجود نہیں تھیں۔ میں نے کوشش کی کہ میری نظر اس لڑکی پر نہ پڑے، مگر وہ اس قدر خوبصورت تھی کہ میں بار بار اسے دیکھنے پر مجبور ہو رہا تھا۔ آج لڑکی بھی مجھے دیکھ رہی تھی۔ اسے بھی اندازہ ہو گیا تھا کہ میں اسے ہی دیکھ رہا ہوں۔ میں اپنی اس کیفیت سے خود بھی بری طرح سے گھبرا گیا تھا۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ میرا دل اس لڑکی کی جانب مائل ہوتا جا رہا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ میرا خود پر سے قابو بالکل ہی ختم ہو گیا ہے۔ اگلے کئی دن اس کشمکش میں گزر گئے تھے۔ روز ہی وہ لڑکی میرے سامنے کھڑی ہوتی تھی اور میرا دل اسے دیکھتے ہی بے اختیار ہو جایا کرتا تھا۔ میں اپنی اس کیفیت سے جھنجھلایا ہوا سا رہنے لگا تھا۔ آج سے پہلے ایسا کبھی بھی میرے ساتھ نہیں ہوا تھا۔ پہلی بار ہی میرا دل کسی لڑکی کے لیے یوں دھڑکا تھا، ورنہ آج سے پہلے کتنی ہی لڑکیاں میرے نظروں کے سامنے سے گزری تھیں، مگر میں کبھی بھی کسی کی جانب راغب نہیں ہوا تھا۔ اس لڑکی میں ایک عجیب کشش تھی جو اپنی جانب مجھے مسلسل کھینچ رہی تھی۔ اس دن موسم شام سے ہی گرد آلود ہو رہا تھا۔ آفس میں بھی سب جلد ہی اپنے گھروں کو لوٹ چکے تھے، مگر مجھے آفس میں کام تھا، اسی وجہ سے مجھے دیر تک رہنا پڑا تھا، اور دیکھتے ہی دیکھتے موسم بے انتہا خراب ہو گیا۔ بارش زوروں سے برسنے لگی تھی۔ میں فوراً ہی آفس سے گھر جانے کے لیے نکل کھڑا ہوا تھا، کیونکہ امی گھر میں اکیلی تھیں۔ مجھے ان کی بے فکر تھی۔ ابھی میں اپنے گھر سے تھوڑی دور تھا کہ بارش مزید تیز ہو گئی۔ مجھے نہ چاہتے ہوئے بھی اپنا سفر روکنا پڑا تھا۔ میں ایک شیڈ کے نیچے جا کھڑا ہوا۔ ابھی میں اپنی بائک پر ہی بیٹھا تھا، اسی اثنا میں میری نظر اسی لڑکی پر پڑی جس نے میرا چین و سکون سب لوٹ لیا تھا۔ وہ بارش سے بچنے کے لیے ایک جانب پریشان حال سی کھڑی تھی اور مسلسل اپنے فون سے کسی کو فون کرنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر بارش تیز ہونے کی وجہ سے سگنل نہیں آ رہے تھے۔ وہاں سے ہمارا گھر کافی فاصلے پر تھا۔ وہ یوں پیدل گھر کی جانب ہرگز بھی نہیں جا سکتی تھی۔
میں اس کی جانب گیا اور جھجکتے ہوئے اس لڑکی سے کہا کہ اگر آپ گھر جا رہی ہیں تو میں آپ کو گھر چھوڑ دوں گا۔ اس لڑکی نے اپنی غزالی آنکھیں اٹھا کر میری جانب دیکھا۔ اس کے چہرے پر بارش کے قطرے آ کر رکے ہوئے تھے۔ اس منظر میں وہ بے حد حسین لگ رہی تھی۔ کچھ دیر تک تو وہ لڑکی سوچ و بچار میں کھڑی رہی۔ اس کو یوں گو مگو کی کیفیت میں دیکھ کر میں نے اس سے کہا کہ بارش ابھی مزید تیز ہوگی اور آپ کو یہاں کوئی سواری بھی نہیں ملے گی، آ جائیں میں آپ کو چھوڑ دوں گا۔ اس لڑکی نے مجھ سے کہا کہ آپ کو کوئی مسئلہ تو نہیں ہوگا۔ میں نے اس سے کہا کہ میں گھر ہی جا رہا تھا، بارش کی وجہ سے یہاں رک گیا تھا۔ بارش تھوڑی ہلکی ہوئی ہے تو میں گھر کی جانب نکل رہا ہوں، آپ بھی آ جائیں۔ اگر اس طرح یہاں کھڑے رہے تو گھر نہیں جا سکیں گے۔ چند لمحے مزید سوچنے کے بعد وہ لڑکی میرے پیچھے بائک پر بیٹھ گئی اور میرے کندھے کو مضبوطی سے تھام لیا، کیونکہ بارش کی وجہ سے بائک کے پھسلنے کا خطرہ تھا۔ میرا دل ایک عجیب سی خوشی سے سرشار تھا۔ اس کے گھر کے باہر میں نے اسے چھوڑا تو اس نے مجھے گھر کے اندر آنے کی دعوت دی، جو میں نے مسکرا کر رد کر دی اور اپنے گھر کی جانب آ گیا۔ اس دن کے بعد میری اس لڑکی سے کبھی کبھار گفتگو ہونے لگی تھی۔ جب وہ اکثر اپنے گھر کے باہر آفس جانے کے لیے کھڑی ہوتی تو میں اس سے اس کا حال چال پوچھ لیا کرتا تھا، اور وہ بھی اطمینان سے مجھے میری باتوں کا جواب دے دیا کرتی تھی۔ اسی طرح باتیں کرتے کرتے اب اکثر رات کو گھر کی چھت پر بھی ہماری ملاقات ہونے لگی تھی۔ چونکہ اس کا گھر ہمارے گھر کے بالکل سامنے تھا، تو جب رات کو میں چھت پر جاتا تو وہ اپنے گھر کی چھت پر موجود ہوتی تھی۔ یوں ہماری بات چیت لمبی ہونے لگی تھی۔ مجھے اندازہ ہی نہیں ہوا کب میں اس کے حسن کے جال میں بری طرح سے پھنس گیا تھا، اور پھر ایک دن میں نے دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر اس سے اظہار محبت کر دیا۔ وہ بھی مجھے پسند کرنے لگی تھی۔ یوں ہماری محبت پروان چڑھنے لگی تھی۔ ہم دونوں نے ساتھ جینے مرنے کی کئی وعدے اور قسمیں کھا لی تھیں۔ میں اب اس کے بغیر جینے کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ مجھے اس کی کچھ باتوں سے اختلاف تھا، اور میں نے اسے پیار سے سمجھایا بھی تھا کہ اسے شادی کے بعد اپنی چند عادتیں چھوڑنی پڑیں گی۔ وہ مجھ سے بے انتہا پیار کرتی تھی۔ وہ فوراً ہی راضی ہو گئی تھی۔ وہ مجھ سے بس یہی کہہ رہی تھی کہ میں جلد ہی اپنی والدہ کو اس کے گھر رشتے کے لیے بھیجوں، کیونکہ اس نے مجھے بتایا تھا کہ اس کے لیے کئی رشتے آئے ہوئے ہیں، اور اس کے ابو کو ان میں سے ایک رشتہ بہت پسند آ گیا ہے، اور وہ ان لوگوں کو ہاں کرنے والے ہیں۔ یہ بات سن کر میں بہت پریشان ہو گیا اور امی سے بات کرنے کو سوچنے لگا، مگر میں یہ بات بھی جانتا تھا کہ امی سے اس رشتے کے بارے میں بات کرنا اتنا آسان ہرگز بھی نہیں ہوگا، کیونکہ امی پہلے ہی ان تینوں بہنوں کو ہرگز بھی پسند نہیں کرتی ہیں، اور امی کے تو فہم و گمان میں بھی یہ بات نہیں ہوگی کہ میں اسی لڑکی کو پسند کرتا ہوں اور اب اس سے شادی بھی کرنا چاہتا ہوں۔ مگر میں نے امی سے بات کرنے کا فیصلہ کر لیا، کیونکہ میں ہرگز بھی اسے کھونا نہیں چاہتا تھا، اور وہ مجھ پر بہت زور بھی دے رہی تھی کہ میں جلد ہی امی کو اس کے گھر بھیج دوں۔ اگلے دن میں آفس سے جلدی گھر آ گیا اور امی سے بات کرنے کی ہمت جمع کرنے لگا۔ میں یہ بات بھی بہت اچھے سے جانتا تھا کہ امی کبھی بھی اس رشتے کے لیے راضی نہیں ہوں گی، کیونکہ وہ پہلے ہی ان لوگوں کو اچھا نہیں سمجھتی تھیں۔ وہ ہمیشہ سے میرے لیے کسی اعلیٰ خاندان کی لڑکی کو بہو بنانا چاہتی تھیں، اور انہوں نے میرے لیے کئی لڑکیوں کو بھی اپنی نظر میں رکھا تھا، جو نہ صرف ذہین اور پڑھی لکھی تھیں بلکہ گھرداری میں بھی اپنی مثال آپ تھیں۔ مگر مجھ پر تو محبت کا بھوت سوار تھا۔ کھانا کھانے سے فارغ ہو کر میں اور امی ٹی وی کے سامنے بیٹھ گئے تھے۔ میں نے امی سے کہا کہ امی، میں آپ سے کچھ ضروری بات کرنا چاہتا ہوں۔ یہ بولتے ساتھ ہی میں نے ریموٹ سے ٹی وی بند کر دیا۔ امی نے حیرت سے میری جانب دیکھا اور کہنے لگیں کہ کیا ہوا؟ کوئی بہت ضروری بات ہے جو تم اس قدر سنجیدہ نظر آ رہے ہو؟ امی کی بات سن کر میں نے سر جھکا لیا اور امی کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے لیے۔ امی کچھ ناسمجھی سے میری جانب دیکھ رہی تھیں، کیونکہ آج سے پہلے اس قدر سنجیدہ کبھی بھی نہیں ہوا تھا۔ امی خاموشی سے میری جانب دیکھ رہی تھیں۔ ان کی حس انہیں کسی غیر معمولی بات کا پتہ دے رہی تھی۔ میں نے سر جھکا کر امی سے کہا کہ امی، میں ایک لڑکی کو پسند کرتا ہوں اور اسی سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔
میری بات سن کر امی کی آنکھوں میں بے یقینی ابھری تھی۔ ان کی گرفت میرے ہاتھوں پر کچھ کمزور ہوئی تھی۔ کون ہے وہ لڑکی؟ جب امی نے مجھ سے یہ سوال پوچھا تو ان کی آواز مجھے کسی کھائی سے آتی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔ میں اپنی جگہ مزید شرمندہ ہو گیا۔ میں کسی بھی صورت امی کا دل نہیں توڑنا چاہتا تھا، مگر میں بھی اپنے دل کے ہاتھوں مجبور تھا۔ میں جانتا تھا کہ امی نے میرے لیے بہت سے خواب سجا کے رکھے ہیں، اور ان کے خوابوں کو یوں توڑنا میرے لیے بہت ہی مشکل تھا۔ میں نے ساری ہمت جمع کی اور امی کو کہا کہ ہمارے گھر کے سامنے جو نئے لوگ رہنے آئے ہیں ان کی بڑی بیٹی سے میں شادی کرنا چاہتا ہوں۔ میری بات سن کر امی کا ہاتھ یکدم ہی سرد ہوا تھا۔ ان کی نظروں میں میرے لیے بے یقینی اور حیرت واضح تھی۔ امی نے میرے ہاتھوں سے اپنا ہاتھ چھڑا لیا۔ امی نے مجھ سے غصے سے کہا کہ تمہیں اس سارے جہان میں وہی لڑکی ملی ہے۔ میرا سر مزید جھک گیا تھا۔ امی نے مجھ سے مزید کہا کہ تم کچھ بھی کر لو، میں ہرگز بھی تمہاری شادی اس لڑکی سے نہیں کرواؤں گی۔ تم نے سنا نہیں تھا ان کی ماں ان کے بارے میں کیسی کیسی باتیں بنا کر گئی تھی؟ جس عورت نے لڑکیوں کو پالا وہ اس عورت کا خیال نہیں کر رہی ہیں، تو میرا کیا خیال کریں گی؟ میں نے امی سے کہا کہ امی سمجھنے کی کوشش کریں، وہ ایسی ہرگز بھی نہیں ہے، بلکہ وہ تو بہت اچھی ہے۔ مجھے پورا یقین ہے کہ وہ اس گھر کو اپنا گھر سمجھے گی۔ مگر امی نے میری بات مکمل ہی نہیں ہونے دی اور غصے میں وہاں سے اٹھ کر اپنے کمرے میں چلی گئیں۔ اگلے کئی دن تک امی نے مجھ سے اس بارے میں کوئی بات نہیں کی۔ میں امی سے بات کرنے کی کوشش بھی کرتا تو امی مجھے کوئی جواب نہیں دیتی تھیں۔ اس صورتحال میں بہت ہی پریشان ہو گیا تھا۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ کافی دن تک ناراض رہنے کے بعد امی نے مجھ سے کہا کہ تم اس لڑکی کے سوا جس سے بھی شادی کرنے کا کہو گے میں اس سے تمہاری شادی کر دوں گی، مگر اس لڑکی سے ہرگز بھی تمہاری شادی نہیں کروں گی۔ امی کی بات سن کر میں خاموشی سے ان کی طرف دیکھتا رہا۔ پھر میں یہ کہتا ہوا وہاں سے اٹھ گیا کہ میں اس لڑکی کے سوا کسی اور سے ہرگز بھی شادی نہیں کروں گا۔ امی اپنی آنکھوں میں آنسو بھرے ہوئے مجھے دیکھتی رہیں۔ اگلے کئی دن مزید اسی سرد مہری کی نظر ہو گئے۔ امی نے میری دونوں بہنوں کو ان کے سسرال سے بلا لیا تاکہ وہ مجھے سمجھا سکیں کہ میں غلط فیصلہ لے رہا ہوں اور اپنی زندگی برباد کر رہا ہوں، مگر میں اس وقت کسی کی بھی بات سمجھنے کے موڈ میں نہیں تھا۔ میں نے ان دونوں سے بھی صاف لفظوں میں کہہ دیا تھا کہ میں شادی کروں گا تو اسی لڑکی سے کروں گا، ورنہ میں ہرگز بھی کسی دوسری لڑکی سے شادی نہیں کروں گا۔ میری بہنوں نے مجھے بہت سمجھانے کی کوشش کی اور منانے کی کوشش کی، مگر میں کسی صورت بھی راضی نہیں ہوا، اور آخر کار امی کو ہی میری شادی کے لیے راضی ہونا پڑا۔ میں نہیں جانتا تھا کہ امی کس دل سے میری اس کے ساتھ شادی کرنے پر راضی ہوئی تھیں، مگر امی کے چہرے پر وہ خوشی بالکل بھی نہیں تھی جو ایک بیٹے کے ماں کے چہرے پر بیٹے کی شادی کرتے ہوئے ہوتی ہے۔ مجھے امی کو یوں دیکھ کر دکھ ہو رہا تھا، مگر میں سوچ رہا تھا کہ میں امی کو شادی کے بعد منا لوں گا، اور میری محبت جب اس گھر میں آئے گی تو وہ اپنی خدمت اور محبت سے امی کا دل جیت لے گی۔ مگر میں اس وقت یہ نہیں جانتا تھا کہ یہ میری خام خیالی ثابت ہونے والی ہے۔ جو میری شادی میری محبت سے ہو گئی اور وہ بیاہ کر اس گھر میں آ گئی۔ شادی کی رات ہی اس نے مجھ سے کہہ دیا تھا کہ اسے اگلی صبح دیر سے اٹھایا جائے، وہ بہت تھک چکی ہے۔ میں نے بھی اس بات میں سر ہلا دیا اور یہ بات میں اپنی امی اور بہنوں کو بتانا بھول گیا۔ چونکہ شادی کے اگلے دن ہی ولیمے کی تقریب رکھی گئی تھی، اسی وجہ سے صبح سے ہی گھر میں ایک ہنگامہ برپا تھا۔ سبھی 10 بجے تک اٹھ چکے تھے۔ میری بہنوں نے جا کر میری بیوی کو بھی اٹھا دیا تاکہ وہ بھی تیار ہو کر ہمارے ساتھ ہی ناشتہ کر لے، کیونکہ اس کے گھر والے بھی ناشتہ لے کر آ چکے تھے۔ مگر میری بیوی نے اس وقت اپنی نیند خراب ہونے پر اس قدر ہنگامہ کیا کہ سبھی لوگ حیرت اور بے یقینی سے ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے۔ وہ مجھ سے چیخ چیخ کر کہہ رہی تھی کہ میں نے رات کو ہی آپ کو منع کیا تھا کہ صبح مجھے جلدی نہیں اٹھانا، پھر ان لوگوں نے کیوں مجھے اٹھایا ہے؟ میں اسے خاموش کروانے کی کوشش کر رہا تھا، مگر وہ بھی کسی صورت خاموش نہیں ہو رہی تھی۔ میری امی اور دونوں بہنیں خاموش کھڑی یہ سارا منظر دیکھ رہی تھیں۔
مجھے ان لوگوں کے سامنے بے حد شرمندگی ہوئی۔ وہ لوگ تو کمرے سے چلی گئیں اور میں اپنی جگہ اپنا سر تھام کر بیٹھ گیا۔ مجھے سمجھ نہیں آیا تھا کہ یہ سب کیا ہوا ہے۔ شادی کے پہلے دن ہی میری بیوی کا موڈ بری طرح بگڑا ہوا تھا۔ اس کے تیور صحیح نہیں ہو رہے تھے۔ کہیں دور سے میرے اندر سے آواز آ رہی تھی کہ میں نے جلد بازی میں کوئی غلط فیصلہ کر لیا ہے، کیونکہ ہمارے گھر کا ماحول ایسا نہیں تھا۔ ہر کوئی ایک دوسرے کی عزت کرتا تھا اور دھیمے لہجے میں بات کرتا تھا۔ میں اپنی امی اور بہنوں سے بہت شرمندہ تھا اور ان سے نظریں بھی نہیں ملا پا رہا تھا، مگر ان لوگوں نے مجھے کچھ نہیں کہا، بلکہ اس کی بدتمیزی کو خاموشی سے برداشت کر گئیں۔ ولیمے کے اگلے دن میری دونوں بہنیں اپنے گھروں کو لوٹ گئیں اور اب گھر میں بس ہم 3 ہی افراد رہ گئے۔ میری بیوی نے اپنے آفس سے شادی کی وجہ سے چند دن کی چھٹیاں لے رکھی تھیں۔ اسی وجہ سے وہ آج کل آفس نہیں جا رہی تھی، بلکہ گھر میں ہی تھی۔ مگر گھر میں رہ کر بھی وہ امی کے ساتھ گھر کے کسی کام میں ہاتھ نہیں بٹا رہی تھی۔ میں نے کئی بار دبے لفظوں میں اس سے بات کہنے کی کوشش کی کہ وہ بھی امی کے ساتھ ان کے کاموں میں ہاتھ بٹائے، مگر وہ میری بات ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال دیا کرتی تھی۔ امی نے بھی اس سے کچھ نہیں کہا، بلکہ امی خاموشی سے گھر کے کاموں میں لگی رہتی تھیں۔ اب امی نے مجھ سے بات کرنی بھی بہت کم کر دی تھی۔ میں امی سے بات کرنے کی کوشش کرتا تو وہ ہوں ہاں میں جواب دے کر خاموش ہو جایا کرتی تھیں۔ دوسری جانب میں اپنی بیوی پر گھر کے کام کرنے پر زیادہ زور دیتا تو وہ بھی مجھ سے منہ بنا لیا کرتی تھی اور کبھی کبھار جھگڑنا شروع کر دیتی تھی۔ اور اب تو اس نے مجھ سے صاف اور واضح لفظوں میں کہہ دیا تھا کہ اس سے اب یہ گھر کے کام ہرگز بھی نہیں ہوں گے، کیونکہ اس نے اپنی زندگی میں کبھی گھر کے کام کیے ہی نہیں تھے۔ میں نے اسے سمجھانے کی کوشش کی کہ شادی سے پہلے اگر گھر کے کام نہیں کیے تو اب تو اسے سارے کام کرنے چاہیے، مگر وہ میری کوئی بھی بات سمجھنے کے لیے تیار ہی نہیں تھی۔ شادی کے 2 ہفتے بعد میری بیوی دوبارہ سے اپنی نوکری پر واپس گئی تو اسے پتہ چلا کہ اسے بتائے بغیر ہی اسے نوکری سے فارغ کر دیا گیا ہے، جس پر وہ بہت ہی دل برداشتہ ہو کر واپس آئی تھی۔ ایک جانب میں نے سکھ کا سانس لیا تھا، کیونکہ میں یہ چاہتا تھا کہ وہ اب گھر میں رہے اور میری امی کے سارے گھر کے کاموں میں ہاتھ بٹائے۔ اب میری یہ خواہش پوری ہوتی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ وہ بھی اب امی کے ساتھ گھر کے کاموں میں ہاتھ بٹانے لگی تھی، مگر ابھی کچھ ہی دن سکون سے گزرے تھے کہ اس نے مجھ سے یہ مطالبہ کرنا شروع کر دیا کہ اسے شاپنگ کے لیے پیسے دیے جائیں۔ میری تنخواہ اتنی نہیں تھی کہ اسے میں شاپنگ کے لیے ہزاروں روپے دے سکتا تھا۔ جتنی میری حیثیت اور استطاعت تھی میں نے اسے اتنے پیسے دے دیے، جس پر ہمارا پہلی بار جھگڑا ہوا تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ اس نے اتنے سے پیسوں میں کبھی شاپنگ نہیں کی ہے۔ میں اسے پیار سے سمجھانے لگا اور اسے کہنے لگا کہ دیکھو میرے اوپر میرے گھر کی ذمہ داری ہے، مجھے ہر مہینے گھر میں راشن بھی ڈلوانا ہوتا ہے اور بجلی اور گیس کے بل بھی ادا کرنے ہوتے ہیں۔ میں اتنی فضول خرچی افورڈ نہیں کر سکتا ہوں۔ میری بات سن کر اس نے مجھ سے لڑنا شروع کر دیا اور کہنے لگی میں اپنے خرچوں میں کسی بھی قسم کی کمی ہرگز بھی برداشت نہیں کروں گی۔ میں نے اس سے کہا کہ ہماری شادی کو بھی دن ہی کتنے ہوئے ہیں، شادی پر بہت سی شاپنگ ہوئی ہے، تم ان میں سے ہی کچھ پہن لو، مگر وہ میری کوئی بھی بات ماننے کو تیار نہیں تھی۔ وہ اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ وہ مجھ سے چیخ چیخ کر کہہ رہی تھی کہ میں نہیں جانتی تھی کہ تمہاری تنخواہ اس قدر کم ہوگی اور تم میرے ساتھ چند پیسے دینے میں یہ سلوک کرو گے۔ اور میں اپنی جگہ حیران تھا کہ میں اس کے ساتھ کیا سلوک کر رہا تھا۔ میں تو اسے شاپنگ کے لیے پیسے بھی دے رہا تھا، مگر وہ پیسے اس کی نظروں میں جچ ہی نہیں رہے تھے۔ وہ مجھ سے مزید پیسوں کا تقاضا کر رہی تھی۔ میں نے اسے اپنی جمع پونجی میں سے مزید پیسے نکال کر دے دیے تاکہ وہ مجھ سے لڑنا تو بند کرے۔ مجھے سارا ڈر اس بات کا تھا کہ امی کے کانوں میں ہماری آوازیں جا رہی ہوں گی، مگر اسے اس بات کا کوئی لحاظ نہیں تھا کہ ہماری لڑائی جھگڑے کی آوازیں کون کون سن رہا ہے۔ اسے تو بس اپنی بات سے مطلب تھا۔ یہ پہلی لڑائی تھی جو ہمارے درمیان پیسوں کو لے کر ہوئی تھی، اور اس کے بعد سے یہ جیسے معمول ہی بن گیا تھا۔ اب جب بھی میں تنخواہ لاتا
ہر بار ہی وہ جھگڑا کرتی کہ اسے شاپنگ کے لیے ایک بڑی رقم دی جائے، اور اسے ہر مہینے اتنے پیسے دینا میرے بس میں نہیں تھا، کیونکہ مجھے پورے گھر کا خرچہ چلانا ہوتا تھا۔ میں اپنی ضرورت کی رقم نکالنے ساری تنخواہ امی کے ہاتھ میں رکھ دیا کرتا تھا، اور امی خوش اسلوبی سے پورا مہینہ گزار لیا کرتی تھیں۔ میں یہ بھی جانتا تھا کہ میری تنخواہ کم ہے، اور میری امی ہر مہینے کا گزارا کھینچ تان کر کرتی ہوں گی، مگر امی نے کبھی مجھ سے ایک لفظ بھی نہیں کہا تھا، اور میری بیوی مجھ سے اس بات پر لڑ رہی تھی کہ میں ساری تنخواہ لا کر امی کے ہاتھ میں کیوں رکھ دیتا ہوں۔ میں اسے سمجھانے کی کوشش کرتا کہ امی بڑی مشکل سے پورے مہینے کا خرچ چلاتی ہیں، مگر اسے کوئی بات سمجھ ہی نہیں آتی تھی۔ اب یہ بات ہر مہینے کا معمول بن گیا تھا۔ جیسے ہی تنخواہ میں گھر لے کر آتا تھا، وہ مجھ سے لڑنا جھگڑنا شروع کر دیتی اور شاپنگ کے لیے ہزاروں روپے مانگتی۔ میں اسے منع کرتا تو وہ چیخ چیخ کر سارا گھر سر پر اٹھا لیا کرتی تھی۔ اس صورتحال سے میں بہت ہی پریشان ہو گیا تھا۔ امی تک میری اور اس کی لڑائی کی ساری آوازیں جاتی تھیں، مگر امی ہم دونوں کے معاملے میں ایک لفظ بھی نہیں کہتی تھیں۔ میں سمجھ گیا تھا کہ میری بیوی انتہائی لالچی طبیعت کی مالک ہے، اور اس کا ارادہ بس یہی ہے کہ ہر مہینے میں اس کے ہاتھ پر اپنی ساری تنخواہ لا کر رکھ دیا کروں، اور پھر اسے کوئی سوال نہیں کیا کروں کہ اس نے اس تنخواہ کا کیا کیا ہے، جبکہ میں ایسا ہرگز بھی نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ پورا گھر میری تنخواہ سے چلتا تھا۔ اسی وجہ سے ایسی بے وقوفی کرنے کا میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا، مگر اس کی روز روز کی لڑائیوں سے میں بہت پریشان بھی ہو گیا تھا، اور امی کے سامنے مجھے الگ شرمندگی اٹھانی پڑتی تھی۔ محبت کی پٹی آنکھوں سے اتری تو مجھے اندازہ ہو رہا تھا کہ امی جو بھی کہتی تھیں وہ صحیح کہتی تھیں۔ میری بیوی میں گھر بسانے والے کوئی بھی گن نہیں تھے۔ صبر اور برداشت کس چڑیا کا نام ہے وہ بالکل بھی نہیں جانتی تھی۔ میں اپنی حیثیت اور استطاعت کے مطابق اس کی ساری خواہشیں پوری کرنے کی کوشش کیا کرتا تھا، مگر وہ کسی بھی صورت خوش نہیں ہوتی تھی۔ میری بیوی کے رویے کی وجہ سے میری بیوی کے رویوں کی وجہ سے میری دونوں بہنوں نے گھر آنا بہت ہی کم کر دیا تھا۔ میں ان دونوں سے لاکھ کہتا کہ تم دونوں نے آنا کیوں کم کر دیا ہے، مگر وہ دونوں بس مسکرا کر خاموش ہو جایا کرتی تھیں، اور میں مزید احساس جرم میں گرفتار ہو جایا کرتا تھا۔ میری بیوی کو امیر ہونے کا بہت شوق تھا، اور اس کے اس شوق نے میرا جینا حرام کر دیا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آتا تھا کہ میں ایسا کیا کروں۔ میری محدود تنخواہ میں یہ سب ہونا ممکن نہیں تھا۔ میرے ایک دوست کو یوٹیوب چینل تھا جس پر وہ مختلف طرح کی ویڈیوز بنا کر خوب پیسے کما رہا تھا۔ میں نے بھی اپنی بیوی کو یوٹیوب چینل بنا کر دے دیا۔ میری بیوی سلائی کڑھائی میں بہت اچھی تھی۔ میں نے اسے یوٹیوب چینل اس لیے بنا کر دیا تاکہ وہ یوٹیوب پر سلائی کڑھائی کی ویڈیو اپلوڈ کر کے پیسے کما سکے، مگر میں نہیں جانتا تھا کہ میری بیوی یوٹیوب پر کیا کرتی ہے۔ میں تو اسے چینل بنا کر دے کر اس کی طرف سے بے فکر ہو گیا تھا، اور ہر مہینے اس کے اکاؤنٹ میں یوٹیوب کی جانب سے اچھے خاصے پیسے آنے لگے تھے، تو اس نے مجھ سے لڑنا جھگڑنا بھی بند کر دیا تھا۔ ایک دن میں آفس سے جلدی گھر آ گیا تو دیکھا کہ کمرے کا دروازہ بند تھا۔ بند دروازے کو دیکھ کر میں حیران رہ گیا۔ میں نے کمرے کا دروازہ بجایا، مگر میری بیوی نے دروازہ نہیں کھولا۔ میں امی کے کمرے کی جانب گیا تو امی بیٹھی عصر کی نماز پڑھ رہی تھیں۔ میں نے امی سے کہا کہ اس کے کمرے کا دروازہ کیوں بند ہے؟ میں دروازہ بجا بھی رہا ہوں تو وہ دروازہ نہیں کھول رہی ہے۔ امی نے میری جانب دیکھا اور کہنے لگی کہ یہ سب تو روز کا ہے، تمہارے جانے کے بعد وہ ایسے ہی اپنے کمرے کا دروازہ بند کر لیتی ہے، اور پھر جب تمہارے آنے کا وقت ہوتا ہے تو کمرے کا دروازہ کھول دیتی ہے۔ میں نے حیرت سے امی کی بات سنی، اور امی کی اس بات سے یہ بھی واضح تھا کہ وہ گھر کے کسی کام کو بھی ہاتھ نہیں لگاتی ہے۔ میں نے خوف سے آنکھیں بند کی اور ایک بار پھر اپنے کمرے کی جانب چل دیا۔ میں نے پھر سے زور زور سے دروازہ بجایا، مگر اس نے نہیں کھولا۔ اب تو مجھے صحیح معنوں میں تشویش لاحق ہونے لگی کہ ایسا وہ کیا کر رہی ہے جو اسے کمرے کے اندر آواز ہی نہیں جا رہی ہے۔ میں گھر کی پچھلی جانب آیا، کیونکہ میرے کمرے کی ایک کھڑکی وہاں بھی کھلتی تھی۔
جیسے ہی میں نے کھڑکی سے اندر جھانکا تو میرے پیروں تلے زمین نکل گئی، کیونکہ کمرے میں میوزک تیز آواز میں چل رہا تھا اور میری بیوی کیمرے کے سامنے کھڑے ہو کر ناچ رہی تھی۔ یہ سب دیکھ کر تو میرے اندر غصے کا ایک طوفان اٹھ گیا۔ میں کھڑکی سے کمرے کے اندر گیا اور ہاتھ مار کر اسٹینڈ پر لگا اس کا موبائل گرا دیا۔ میرے موبائل گراتے ہی میوزک بھی بند ہو گیا تھا۔ میری بیوی نے چونک کر مجھے دیکھا۔ میں اسے سرخ آنکھوں سے گھور رہا تھا اور وہ ڈری سہمی سی اپنی جگہ پر کھڑی تھی۔ میں نے اسے پوچھا کہ کیا تم یہ سب کرتی ہو یوٹیوب پر؟ جس پر اس نے سر جھکا دیا۔ مجھے میرے سوالوں کا جواب مل گیا تھا۔ میں اپنا سر تھام کر بیٹھ گیا، کیونکہ میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ میری بیوی یوں دنیا کے سامنے ناچے گی، اور اب یہی میری برداشت جواب دے چکی تھی۔ میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ اپنا سامان پیک کرو اور اپنے گھر چلی جاؤ، کیونکہ یہ سب کچھ میں برداشت نہیں کر سکتا اور نہ ہی میں تمہارے خرچے اٹھا سکتا ہوں۔ میری بات سن کر میری بیوی نے دہل کر میری جانب دیکھا۔ اسے مجھ سے اس بات کی توقع نہیں تھی، مگر اب میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ میں مزید اسے برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ میں نے اسی وقت اس کے ماں باپ کو بلایا، کیونکہ یہ بات میری غیرت کو گوارا نہیں تھی کہ میری بیوی یوں سب کے سامنے ناچے۔ اسی وجہ سے اب میں اس سے کوئی تعلق نہیں رکھنا چاہتا تھا۔ اس کے ماں باپ اسے آ کر لے گئے تھے اور میں اپنا سر تھام کر وہیں بیٹھ گیا۔ امی اس سارے معاملے میں خاموش تھیں اور میں پوری طرح سے پچھتا رہا تھا کہ میں نے امی کی بات اس وقت کیوں نہیں مانی۔ میری بیوی کافی دن تک اپنے میکے بیٹھی رہی۔ وہ واپس آنا چاہتی تھی اور مجھ سے معافی مانگ رہی تھی، مگر میں بھی روز روز کے لڑائی جھگڑوں سے تھک گیا تھا۔ اسی وجہ سے میں نے اسے لانے سے صاف انکار کر دیا۔ مگر ایک دن امی نے مجھ سے کہا کہ مجھے اپنی بیوی کو واپس لانا چاہیے اور اسے ایک موقع ضرور دینا چاہیے۔ میں امی کے قدموں میں بیٹھ گیا اور ان سے معافی مانگی، مگر میری ماں کا دل بہت بڑا تھا۔ انہوں نے ہی مجھے اس بات پر راضی کیا کہ میں اسے واپس لے آؤں۔ آخرکار امی کے کہنے پر میں اپنی بیوی کو واپس لے آیا، مگر اس بار مجھے کھونے کے ڈر سے وہ کافی حد تک سدھر چکی تھی۔ اسے بھی اپنی غلطی کا اندازہ ہو گیا تھا کہ شریف گھروں کی بہو بیٹیاں یوں سب کے سامنے نہیں ناچتی ہیں۔ اس نے اپنے کیے کی مجھ سے معافی مانگی تو میں نے بھی اسے دل سے معاف کر دیا، اور ساتھ ہی اس سے یہ یقین دہانی بھی کرائی کہ وہ آئندہ ایسا کچھ نہیں کرے گی۔ آپ سب کو میری زندگی کی یہ کہانی کیسی لگی؟ آپ بھی اپنی رائے سے مجھے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری کہانی اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔